الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور نوجوانوں، عقیدے کا صحیح ہونا یہ بنیادی ضرورت ہے. اگر عقیدہ خراب ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. عقیدے خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اسی طرح سے کسی پیر یا کسی بزرگ یا کسی ولی کے بارے میں یہ خیال کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیں اولاد دیں گے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری بیماری میں شفا دیں گے، یہ خیال رکھنا کہ یہ مشکل کشا ہے اور ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کریں گے. یہ عقیدہ خراب ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک جیسے سنگین اور عظیم جرم کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے عقیدے کا درست رکھنا اور عقیدے کو صحیح کرنا یہ بنیادی ضرورت ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ درست ہے، اگرچہ اعمال میں کمزوری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں گے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو بخش دیں گے، اور عقیدے کی درستگی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. جو آیت سورہ لقمان کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عقیدے کو بیان کیا ہے. کیا بیان کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس اس کا علم موجود نہیں ہے. چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے وہ نجومی ہو، چاہے وہ کاہن ہو، چاہے وہ پیشین گوئی کرنے والا کوئی بھی فرد بشر ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی، اس کا علم کسی انسان کو، کسی نفس کے پاس نہیں ہے. حجۃ الوداع کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب 2 ماہ تک حیات رہے. اس دوران جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ حدیث مشہور ہے اور حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرتے رہے. ان کے اندر ایک سوال تھا جو جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، اخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو پوچھنے والا ہے اگر اس کو قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے تو جس سے سوال پوچھ رہے ہو اس کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے.
کہنا یہ تھا کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی تو میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی۔ بہرحال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی ہیں کہ گانے بجانے عام ہو جائیں گے، زنا خوری عام ہو جائے گی، شراب خوری عام ہو جائے گی، معاصی کا ارتکاب کھلے عام ہونے لگے گا، یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن یہ وضاحت نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا تعین نہیں ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک دوسری چیز ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کب برسے گی۔ جو ماہرین فلکیات ہیں وہ اپنے آلات کے ذریعے سے، مشینری کے ذریعے سے موسم آسماں کو دیکھ کر کے یہ پیشین گوئی کرتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے، کہ 2 دن بارش کا امکان ہے، 3 دن بارش کا امکان ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ بارش ہوگی کتنی۔ وہ لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ بارش فائدے مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ وہ لوگ یہ نہیں بتا سکتے یہ کب تک برسے گی۔ وہ لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ بارش کتنی دیر تک ہوگی۔ بس ایک امکان ہے، یقینی نہیں ہے، صرف ایک امکان کے طور پر وہ لوگ جو ماہرین فلکیات ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بتلاتے ہیں، لیکن کتنی بارش ہوگی، کب تک ہوگی، نفع کی ہوگی یا نقصان کی ہوگی، اور کس کس علاقے میں ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہے تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ ماں کے اندر موجود کیا ہے۔ آج کل مشینری کے ذریعے سے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ معلوم تو ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا۔ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ کب تک باقی رہے گا، یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے یہ کب تک زندہ رہے گا، یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ علم کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ کھائے گا کہاں سے، حلال کمائے گا یا حرام کمائے گا۔ صرف اتنا علم یہ آلات کے ذریعے سے ہو جاتا ہے کہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، باقی اس کے آگے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ یہ صرف عقیدہ اور یہ صرف علم جو ہوتا ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اس نے دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، کتنے دن کھانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ صرف اللہ جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ کل کیا ہوگا کوئی نفس نہیں جانتا۔ انسان تدبیریں کرتے ہیں کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے، کل ہم نے کہیں شادی میں جانا ہے، کل ہم نے کہیں پروگرام میں جانا ہے، کل ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ صبح میں جب صبح صادق ہو چکی ہے تو جناب کی آنکھیں بند ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شادی میں تو گئے ہیں لیکن واپسی نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معلوم ہوا نکاح کا دن ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں کے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا پیشین گوئی کرتے ہیں یا ہندی میں یا سنسکرت میں بھوشیہ واڑی کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے۔ دیکھا ہوگا آپ حضرات نے ٹی وی چینلوں پر آتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹے ہیں، سب کذاب ہیں۔ ابھی ایک بابا کا انٹرویو دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی رام مندر کے اندر چلا جائے اس کی ساری بیماری دور، اور وہ خود آکسیجن پر لگے ہوئے ہیں۔ تو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے بارے میں دوسروں کے محتاج ہیں، وہ دوسروں کو پیشین گوئی کیا کریں گے؟
تو یہ کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. ہم انسان ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ کو اور جو تقدیر کے اندر لکھا ہوتا ہے. ہم سوچتے کچھ اور ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے. یہ ساری وہی باتیں ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، اور اللہ کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس اس قسم کا علم نہیں ہے. پانچویں اور آخری بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی نفس اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کو مرنا کب ہے، وہ کہاں مرے گا، کس جگہ پر مرے گا. گھر کے اندر ہے، سنتے ہیں کہ ابھی ایک ہفتے سے گھر کے اندر تھے، ابھی باہر گئے ہیں اور وہاں سے موت کا پیغام آ گیا. ہم سنتے ہیں کہ ابھی شادی میں گئے ہیں، کام کرنے کے لیے گئے ہیں، معلوم ہوا جہاز کریش ہوا اور وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کیسے اس کی موت آئے گی، کس طرح سے اس کی موت آئے گی اور کہاں آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم تمنا کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد جنگ کے اندر پیش رہے، سب جنگوں کے اندر شامل ہوتے تھے، اور چاہت کیا تھی کہ صرف یہ چاہت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے مجھے شہادت دے دے. ہر جنگ کے اندر شریک ہوتے تھے، اپنے آپ کو اسلام لانے کے بعد اللہ کے راستے کے لیے وقف کر لیا تھا. لیکن جب موت آئی تو بستر پر موت آئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ خالد تو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو جو اللہ کی تلوار ہو اس کو توڑ کون سکتا ہے، کوئی نہیں توڑ سکتا. تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور موت کا وقت قریب ہے. تو وہیں سے یہ پیغام نکلتا ہے کہ اگر جنگوں کے اندر اور جہاد کے اندر اگر موت ہوتی تو خالد کو بستر پر موت نہ آتی. یہ ڈر کر کے، یہ سمجھ کر کے کہ جنگ کے اندر موت ہوگی، یا یہ سمجھ کر کے جہاد کے اندر موت آئے گی، یہ ضروری نہیں ہے. تو پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کہاں موت دیں گے اور کس کی موت کہاں آئے گی، یہ سب علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک جانتے ہیں. ساری چیزیں کائنات کی ذرات کی جو حرکات ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کون کہاں مرے گا، کون کیا کھائے گا، کب تک زندہ رہے گا، کب تک باقی رہے گا، کب تک جیے گا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی ان باتوں کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ ان باتوں کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. صرف غیب کی باتوں کو اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. اس لیے عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے. ہم سب کا اور ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں ان سب کی حرکات سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے. اور ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنی بھی پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی محتاج نہ ہو. اس لیے یہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.